السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، میں محمد عارف فیدی ایک بڑے اہم مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا دیں، اور جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس وبا کو ختم فرما دے۔ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں وہ اصل میں اس سال جو ہے عمومی طور پر وہ پیش آ رہا ہے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ مسجد میں باجماعت تراویح کی نماز ادا کرتے، حافظ صاحب نماز پڑھاتے، ہم ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں تراویح پڑھتے ہوئے پورا قرآن کریم سماعت فرماتے تھے۔ لیکن ان سال ایسا ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں تمام لوگوں کو تراویح کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ بھی تراویح کی نماز ہو رہی ہے گنتی کے پاس 5 لوگوں کو اجازت ہے۔ تو اب سب حضرات جو گھر میں تراویح کی نماز ادا کریں گے تو تراویح کی نماز میں مسئلہ یہ آئے گا کہ پھر وہ لوگ قرآن کریم کے حافظ تو ہر گھر میں موجود نہیں ہوتے، تو وہ لوگ تراویح کی نماز میں کیا تلاوت کریں، کتنا تلاوت کریں، کیسا تلاوت کریں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نمبر 1 تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ کوئی ضروری یا لازمی امر نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، وگرنہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا پڑھیں۔ قرآن کریم کا حکم ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تم کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ لیکن کہیں ایسا معاملہ ہو کہ لوگ طویل قیام کی چاہت رکھتے ہوں لیکن ان کے درمیان کوئی ایسا پڑھنے والا موجود نہ ہو، قرآن کریم کا ایسا یاد رکھا ہوا شخص جو کہ ان کو اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا دے کہ اس سے قیام ان کا لمبا ہو جائے، اور تو ایسے لوگ کیا قرآن کریم میں سے ایک دیکھ کر نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں نفل نماز میں، یا قرآن کریم کو مصحف کو جو قرآن کا ہمارے پاس نسخہ ہے مصحف ہے اس کو دیکھ کر نفل نماز میں کیا تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں آج، اگر مان لیجیے ہماری چاہت ہو جائے کہ ہم لوگ لمبا قیام کریں، یا یہ چاہت ہو جائے کہ مکمل قرآن کریم ہمارا اس سال بھی ہونا چاہیے تراویح کے اندر، لیکن ہے نہیں کوئی پڑھنے والا، تو کیا کریں ہم؟ کیا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بس یہی اہم مسئلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو نمبر 1 تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم جو ہے دیکھ کر تلاوت کرنا نفل نمازوں میں جائز امر ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا بوقت ضرورت کیا جا سکتا ہے، یہ سنت عمل نہیں جائز عمل ہے، بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے دلائل جو ہیں سلف صالحین کے اقوال اور ان کے اعمال کے اندر کئی ایک ثبوت موجود ہیں۔ آئیے چند ایک حوالے جات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی گفتگو اور کریں گے۔ نمبر 1 پہلا حوالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کا جو مقام تھا ہم سب لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا امها عبدها ذکوان من المصحف، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ذکوان جو تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کرتا تھا قرآن مجید سے دیکھ کر۔ یہ بات جو ہے صحیح بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 96 میں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 337 میں، کتاب المصاحف امام ابن داؤد، یہ امام ابو داؤد نہیں، یہ سنن ابو داؤد والے، یہ امام ابن داؤد ہے، ان کی کتاب المصاحف میں صفحہ نمبر 797 میں، اور سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ نمبر 253 میں موجود ہے، اور سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ اس میں واضح ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے وہ جو ہے قرآن کریم دیکھ کر ان کو پڑھایا کرتے تھے، نماز میں امامت کرایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتقت غلاما لها عن دبر، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا جس کو انہوں نے بعد میں آزاد کر دیا تھا، فکان یؤمها فی رمضان فی المصحف،
تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصحف دیکھ کر وہ نماز پڑھایا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو واضح طور پر یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ضرورت پڑنے پر قرآن کریم کو دیکھ کر نفل نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ایک اور حوالہ امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا، ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کان محمد لا یری بأسا ان یؤم الرجل القوم یقرأ فی المصحف، کہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ اس بات پر کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے کہ آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر امامت کرائے لوگوں کی۔ یہ حوالہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 337 میں ہے، اس کی بھی سند بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد چلیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حکم بن عتبہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے امام کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر یا قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی رخصت دیا کرتے تھے۔ کون؟ امام حکم بن عتیبہ، یہ تابعی ہیں، یہ رخصت دیا کرتے تھے۔ یہ حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 337 میں موجود ہے۔ مشہور امام ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہم جانتے ہیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعین ہیں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید پکڑ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ دونوں کے دونوں اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حوالہ بھی ہم کو مل جائے گا مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 333 میں، اس کی بھی سند بالکل صحیح ہے۔ امام عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، 200 صحابہ اکرام سے قریب انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ ان سے بھی جب اس تعلق سے سوال کیا گیا حالت نماز میں قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنے، تو اس میں کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 337 میں موجود ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ امام یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید مشہور محدث لوگ جانتے ہیں ان کو، لا ارى بالقراءة من المصحف فی رمضان بأسا، کہ میں رمضان المبارک میں قرآن مجید سے دیکھ کر قراءت کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ قول موجود ہے امام ابن ابی داؤد کی کتاب جو ہے کتاب المصاحف میں، صفحہ نمبر 805 میں، سند اس کی صحیح ہے۔ آگے ایک حوالہ اور دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید سے قرات کر کے امامت کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا لم یزل الناس منذ کان الاسلام یفعلون ذلک، کہ اسلام کے شروع سے لے کر ہر دور میں مسلمان ایسا کرتے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج مسلمانوں نے محسوس نہیں کیا، ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ حوالہ بھی امام ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف میں صفحہ نمبر 806 میں موجود ہے، سند اس کی بالکل حسن ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال ہوا ایسے انسان کے بارے میں جو رمضان المبارک میں قرآن مجید سے دیکھ کر امامت کراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا لا بأس بذلک وَإِذَا اضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ، کہ جب ان کو مجبوری ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حوالہ بھی موجود ہے امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات کتاب المصاحف کی صفحہ نمبر 808 میں، اور اس کی بھی سند بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح پہلے ایک حوالہ پیش کر دیا گیا تھا ایوب سختیانی کا، امام ابن سیرین کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے۔ امام ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بات دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ کان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی وغلامہ یمسک المصحف خلفہ فاذا تعایا فی آیۃ فتح علیہ، کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تھے اور ان کا غلام تھا جو پیچھے مصحف لیے ہوئے ہوتا تھا،
جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت پر رک جاتے تھے تو وہ لقمہ دے دیا کرتا. یہ حوالہ بھی جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 337 کے اندر اور سنن کبریٰ بیہقی جلد 3 صفحہ نمبر 212 میں ہے اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. تو حاضرین یہ 10 حوالے جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کیا ہوں اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. ماضی قریب میں سعودی عرب کے جو مفتی گزرے ہیں مفتی اعظم امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے, فتح الباری کی شرح وغیرہ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو یہ حوالے جات اس بات کے ثبوت ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے, بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے. اسلاف کے اندر یہ طریقہ موجود رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. خود ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے امام جو ان کے غلام بھی تھے اور نفل نمازوں میں ان کو امامت کراتے رمضان کے مہینے میں, زکوان جو ہیں غالباً یہ بھی خود ایک صحابی ہیں, یہ امامت کراتے اور وہ دیکھ کر امامت کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی. ہمارے یہاں کیونکہ بہت سارے مسائل کے درمیان مسلمان لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور اس اختلاف کو لے کر ایک ثابت شدہ کچھ باتوں کو بھی رد کرتے ہیں. رد کرنے کے لیے کبھی عقل کا استعمال ہوتا ہے تو کبھی کچھ ایسی روایتوں سے ثبوت پکڑا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. تو ایسا اس مسئلے میں بھی کیا گیا ہے, لوگوں نے عقلی باتیں کی اور اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کو رد کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ایک بات یہ کہہ دی کسی نے کہ جناب اس وقت میں تو قرآن جو ہے اتنا چھوٹا تھا نہیں کہ لوگ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھ کر نماز پڑھ لیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. یہ ایک عقلی بات ہے, عقل کے ذریعے دلائل کا رد کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیوقوفی ہے اور بعض دفعہ یہ گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے. کسی نے اعتراض کیا کہ مصحف کو وہ لوگ سامنے نہیں رکھتے تھے, پہلو میں رکھ لیتے تھے, پہلو میں رکھ کر اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو اس کو دیکھ لیتے تھے, سائیڈ میں رکھ لیتے تھے, سامنے نہیں رکھتے تھے. لیکن یہ بات بھی درست نہیں معلوم پڑتی, اور بالخصوص اگر کوئی حنفی بھائی یہ اعتراض کرے تو وہ اور درست نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ احناف کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن نجیم حنفی رحم اللہ, وہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ نَظَرَ الْمُصَلِّي إِلَى الْمُصْحَفِ وَقَرَأَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ, کہ اگر نماز پڑھنے والا شخص جو ہے نا, مصلی جو ہے, وہ مصحف کی طرف دیکھے اور اس سے کچھ تلاوت کر لے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 224 میں یہ بات لکھا ہے, کراچی کی چھپے ہوئے اس نسخے میں. تو یہ کہنا ہے کہ بھائی وہ سامنے نہیں وہ ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے, سائیڈ میں رکھ کے اس کو دیکھ لیتے تھے. اگر ایسا بھی کر لیا جائے کہ سائیڈ میں دیکھ لیا کرتے تھے تو ہاں یہ ابن نجیم حنفی تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ایسے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اعتراض بھی کچھ درست معلوم نہیں رکھتا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے, کہا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھو, یہ حکم بھی دیا ہے, اس پر عمل بھی کیا ہے. اگر کوئی شخص مصحف دیکھ کر نماز پڑھاتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہو پائے گا, اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی. تو اصل میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اعتراض جو ہے, یہ اعتراض اصل میں حنفی بھائی کر رہے ہیں نا. اب حنفی بھائیوں کے لیے پریشانی یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر وہ ایسی حالت میں مصحف ہاتھ میں لے کر اس سے دیکھ کر تلاوت کرنا چاہیں گے تو ناف کے نیچے وہ ہاتھ نہیں باندھ پائیں گے, یا تو ایک ہاتھ رہے گا اور ایک ہاتھ سے وہ مصحف دیکھ کر سامنے لے آئیں گے, نہیں ہو پائے گا کسی بھی طرح ان سے عمل. تو ان کا یہ اعتراض وجہ معلوم پڑتا ہے. لیکن جب وہ لوگ جو سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اگر وہ دیکھے تو ان کو اس عمل میں کوئی دقت نہیں ہے, وہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھ کر مصحف ہاتھ میں دیکھ کر وہ پڑھ سکتے ہیں. بس ہاں اس میں اتنا ہوتا ہے کہ جس حصے سے وہ لوگ اس مصحف کو یا پارے کو پکڑے ہوئے ہیں وہ ان کا کچھ اوپر ہو جاتا ہے, وگرنہ ہاتھ سیدھا الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا رہتا ہے. اور ایک چیز کسی نے یہ بھی بیان کی کہ دیکھو یہ موقوف روایت ہے. موقوف روایت مطلب یہ صرف صحابہ تابعین تک یہ بات پہنچتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, لہٰذا حجت نہیں. یہ اعتراض بالکل بجا اور جائز اعتراض ہے. لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ لوگ ہم اہل حدیث پر الزام لگاتے مسلسل کہ اہل حدیث جماعت جو ہے وہ صحابی کی بات کو حجت نہیں تسلیم کرتی. اب دیکھیے وہی بات لوگ اپنے اوپر لے رہے ہیں. صحابی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب ان کی بات ہے, لوگ اس کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا اپنا یہ نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی تعلق سے
کسی مسئلے میں واضح حکم موجود ہو تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی کے بھی قول کو دلیل نہیں بنا سکتے، چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس تعلق سے کوئی واضح بات موجود نہیں ہے اور اس مسئلے میں صحابہ اکرام کی بات مل رہی ہے تو صحابہ اکرام اور تابعین جن کی باتیں مل رہی اس کو ہم کو قبول کرنا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو اس راستے پہ ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو قرآن ہاتھ میں لے کر نماز میں پڑھنا، تلاوت کرنا، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح حدیث موجود نہیں، نہ تو حکم کی نہ منائی کی، لہذا جب صحابہ سے اور تابعین سے ثابت ہے تو صحابہ اور تابعین کا یہ عمل یہاں پہ حجت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، بعض بھائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ نماز میں عمل قلیل اور عمل کثیر جو ہے، یعنی تھوڑی حرکت کرنا، زیادہ حرکت کرنا، تو کچھ زیادہ حرکت ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض دیکھیے کئی حساب سے یہ مناسب نہیں معلوم پڑتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے اعمال ثابت ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود میں لے کر بعض دفعہ کندھے میں بٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جیسا بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں دروازہ کھولنا، دروازے کی کنڈی کھولنا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارے۔ ایسی کئی ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی عالم میں ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کی عالم میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 قدم آگے بڑھے، کبھی 1-2 قدم پیچھے بڑھے۔ کبھی یہ بھی ثابت ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں پڑھی اور وہاں پر رکوع کیا، اور جب سجدہ کرنے کے لیے آئے تو ممبر سے نیچے اترے، زمین میں اتر کر سجدہ کیا، واپس ممبر پر چڑھے۔ ایسے کئی ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو کہ نماز کو باطل کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ اگر پھر بھی ہم ضد کریں کہ نہیں قرآن ہاتھ میں لینے کا تلاوت کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، کثیر عمل ہے، تو پھر شاید ہم فقیہہ اور جو ہے نا ہماری ماں جو ہے فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، شاید ہم ان پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ وہ تو ان کا امام تو قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرتا تھا نا۔ ہم قرآن دیکھ کر امام تلاوت کرا، اب امام کی نماز باطل ہے تو پھر مقتدی کی کیا ہوگی؟ اور امام بھی جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے۔ تو ایسا یہ اعتراض کرنا بھی یہ بھی فضول ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اچھا، بعض احباب جو ہے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کتاب المصاحف جو ابن ابی داؤد کی ہے اس سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع فرمایا، کسے؟ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنے سے نفل نماز میں، اور یہ حوالہ موجود ہے کتاب المصاحف صفحہ نمبر 772 یعنی 772 میں۔ تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کا جب معاملہ آتا ہے تو شریعت کے معاملے کے اندر صحیح سند کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو بات صحیح سند کے ساتھ مل جائے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور جو بات صحیح سند سے نہ مل پائے بلکہ ضعیف اور سند سے ملے تو ایسی بات ثابت شدہ بات نہیں ہوتی، ایسی کو نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منائی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی سند میں 2 راوی ہیں، ایک راوی جو ہے نحشل بن سعید جو ہے نا یہ متروک اور کذاب راوی ہے۔ میزان الاعتدال جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، تقریب التہذیب یہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر تقریب التہذیب میں صفحہ نمبر 7197 میں، اور میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275 میں اس کو راوی کو کذاب اور متروک راوی قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا، اسی حدیث کی سند میں جو راوی ہے ضحاک بن مزاحم، جس نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ضحاک بن مزاحم کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ اسماء الرجال کی کتاب اس معاملے میں خاموش ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تذکرہ کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص الحبیر میں ذکر کیا ہے، اور الجاب فی بیان الاسباب جو امام ابن حجر کی کتاب ہے اس کی صفحہ نمبر 104 میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ ضحاک بن مزاحم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی نہیں کی ہے، وہ ان سے حدیث سنی ہی نہیں، ان سے درس لیا نہیں، تو وہ کیسے ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں قرآن لے کر یا مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنے کو منع کیا کرتے تھے۔ لہذا
یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ حوالہ درست نہیں ہوگا۔ درست بات جو ہے وہ یہی کہ اتنا جو 10 میں نے حوالے جات پیش کیے ہیں جس میں صحابہ اور تابعین کے اور ائمہ محدثین کے حوالے جات ہیں، ان کا عمل جائز قرار دیتا ہے۔ یہ ہم یاد رکھیں کہ یہ جائز امر ہے، سنت امر نہیں، مسنون طریقہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے تعلق سے خاموشی حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی، تو صحابہ اور تابعین سے مسئلہ ملتا ہے۔ ہم لوگ جب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم چاہیں کہ بھئی ہم لوگ لمبا قیام کریں اور ہمارے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو لمبی لمبی سوروں کی تلاوت کر سکے، یا تو پھر یا ہماری چاہت ہو کہ مکمل قرآن ہم پڑھیں اور کوئی شخص ہمارے پاس موجود نہیں جو مکمل قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو، کوئی حافظ موجود نہیں، تو ایسے وقت میں کوئی شخص جو ناظرہ قرآن دیکھ کر اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، روانگی کے ساتھ، ایک حدر روانگی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، تو ہم اس کو امام بنا کر اس کو ہم بول سکتے ہیں، یا وہ خود یہ عمل اختیار کر سکتا ہے کہ وہ مصحف سے دیکھ کر تلاوت کر لے، اور یہ عمل جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر اختلاف کرنا، اعتراض کرنا یہ فضول کی بات ہے۔ جو ہمیں صحابہ و تابعین سے مل گیا اس کو قبول کر لینا چاہیے، اسی میں ہماری عقل مندی ہے، وہی ہمارے اسلاف اور ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے دلوں کو اللہ تبارک تعالی اپنی عبادت کے لیے وسیع اور عریض فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، آخرت کا خوف اور اپنا ڈر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے اللہ تعالی تمام دنیا کو